السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج گھر سے نکلا تو ایک دوست سے ملاقات ہوئی، حال احوال دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے، یار بہت ٹینشن میں ہوں، بہت پریشان حال ہوں، اور مسائل کی ایک پٹاری کھول دی۔ بہرحال ان کے لیے آسانی کی دعا کی، آگے بڑھا تو ایک اور دوست سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی ٹینشن زدہ پائے گئے۔ الغرض جس سے بھی ملاقات ہوئی زمانے کے ہاتھوں پریشان پائے گئے۔ رات کو تنہائی میسر ہوئی تو ان دوستوں کے پریشان حال چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ گئے، اور میں سوچنے لگا کہ واقعی ہمارا معاشرہ اتنا پریشان اور ٹینشن زدہ ہے۔ ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہم لوگوں نے بہت سی خود ساختہ ٹینشنز پالی ہوئی ہیں۔ ٹینشنز کا لفظ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ایک ان پڑھ بندہ بھی اس لفظ سے واقف ہے، اور وہ بھی یہ کہتا ہے میں بڑی ٹینشن میں ہوں، میں بڑی ٹینشن میں ہوں، یہ ٹینشن وہ ٹینشن۔ یہ سچ ہے کہ موجودہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ دکھ، مصیبت، ناگہانی آفات، کسی عزیز کی اچانک موت، کاروبار میں نقصان وغیرہ، یہ سب بے شک جینون قسم کی ٹینشنز ہیں، لیکن یہ کبھی کبھار ہونے والی پریشانیاں ہیں۔ مزید معاشرے کا جائزہ لیا تو ان خود ساختہ پریشانیوں کی 3 بڑی وجوہات سامنے آئیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ناشکری کا عنصر زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم ناشکری کا ہی اظہار کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی تھی تو حال احوال دریافت کرتے تھے تو ان کے منہ سے نکلتا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت اللہ کا شکر ہے۔ بلکہ آج بھی کئی بوڑھے بزرگوں سے بات ہو تو ان کے منہ سے کلمہ خیر ہی نکلتا ہے۔ اب جس طرح کے ہم بولیں گے، لفظوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ناشکری کے بولیں گے تو ٹینشن ہی پیدا ہوگی۔ ہماری جسم، روح اور قلب میں منفی احساسات پیدا ہوں گے اور زندگی بے سکون اور بے رونق ہو جائے گی۔ ٹینشن کی دوسری بڑی وجہ حسد ہے، یعنی جیلس ہونا۔ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لی تو حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، کڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور خواہ مخواہ اپنے اوپر ٹینشن کو مسلط کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ گھر میں اگر بہو نے اچھا کھانا بنا دیا اور سب لوگوں نے اس کی تعریفیں کی تو ساس صاحبہ اس پر حسد کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ بہو کی تعریف کیوں ہو رہی ہے۔ کسی دوست کو ترقی مل جائے، کسی کا کاروبار چمک اٹھے تو ہم حسد کی آگ میں جلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس حسد کی وجہ سے جو منفی رد عمل کے نتیجے میں ہم ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بڑی وجہ جو ہے اس ٹینشن کے ہونے کی، وہ ہے ہماری سستی اور کاہلی۔ ہم من حیث القوم سست اور کاہل ہیں، چونکہ ہم نے کوئی بھی کام وقت پر نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے اور کام کو ٹالتے رہتے ہیں کہ خیر ہے ابھی بہت وقت پڑا ہے، کر ہی لیتے ہیں۔ اب جب وہ وقت آن پہنچتا ہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مظاہرے بل جمع کرانے کی آخری تاریخ یا شادی بیاہ کے موقع پر بآسانی دیکھنے میں آتے ہیں، جہاں پر بڑی دھکم پیل اور پریشانی کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے۔ صبح کے وقت دفتر اور سکول کے اوقات میں بھی جو دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے،
ہماری سستی اور کاہلی کا ہی نتیجہ ہے۔ گھر میں پڑے وقت ضائع کرتے رہیں گے اور جب بہت کم وقت بچتا ہے تو ہم دوڑ لگا دیتے ہیں اور ٹریفک کے سارے اصول بھی بھول جاتے ہیں۔ نہ صرف اپنے لیے پریشانی پیدا کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ان تینوں نکات پر اگر ہم عمل پیرا کر لیں تو ہم اپنی بہت سی خود ساختہ ٹینشن سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم شکر گزاری کے بول بولیں، حسد کی بجائے خوشی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور ہر کام وقت پر کرنے کی عادت بنا لیں۔ والسلام۔